سورۃ البقرہ آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی کچھ خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا 3 مرتبہ حکم دیا گیا ان آیات مبارکہ میں۔ یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوا، 3 مرتبہ یہ حکم دیا گیا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، کہ جب اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کا 3 مرتبہ یہاں پر حکم دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، ایک تو اس حکم کی اہمیت کو بیان کرنا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ بہت بڑا حکم ہے۔ دوسرا تاکید کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پرانی بات پہ چلے جاؤ، مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرو، لہٰذا اب اپنا وہ حکم تبدیل ہو چکا ہے، اب آپ نے مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا ہے۔ اس لیے تاکیداً 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بار بار حکم ہمیں دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، قبلے کی طرف رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب آپ وہاں پر موجود ہو تو قبلے کی طرف رخ کرو گے۔ فرمایا کہ جب تم سفر کے لیے نکل پڑتے ہو تو سفر میں بھی مسجد حرام ہی کی طرف اپنا رخ کرنا ہے۔ مسجد حرام بیت اللہ سے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ سفر کے اندر بھی اپنا رخ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف ہی رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت اپنا رخ کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ سیدھا مسجد حرام کی طرف رخ کرے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ بیت اللہ میں مسجد حرام کی حدود میں جو بندہ داخل ہے وہاں پر ہے، اس کے لیے تو رخ کرنا بہت آسان ہے کہ سامنے بیت اللہ ہے، وہاں پر رخ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پاکستان کے اندر ہیں، ہم مسجد حرام کے بالکل اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، یہاں پر ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوئی کہ مسجد حرام بیت اللہ کی سمت جو جس طرف ہے اس سمت کی طرف اپنا رخ کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں بھی قبول فرمائے گا۔ وہ سمت 45 ڈگری ہے، بیت اللہ سے 45 ڈگری اس طرف بھی اگر آپ کا رخ ہوتا ہے، 45 ڈگری اس طرف بھی آپ کا رخ ہوتا ہے، اس ایریا میں اگر آپ کا رخ ہوتا ہے تو پھر قبلہ بالکل ایسے ہوگا، 45 ڈگری اس طرف بھی جائز ہے، اس طرف بھی جائز ہے۔ ہاں بندہ زیادہ پھر جائے گا تو پھر اس کا قبلہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ بیت اللہ کی سمت، بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازوں کو قبول فرمائیں گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، آیت نمبر 151۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے کچھ کرنے کے کام تھے جو حضور نے کرنے تھے، پھر ہمیں بھی وہ بتایا گیا کہ یہ حضور نے یہ کام کیا، آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ پہلا کام جو حضور کا تھا وہ یہ تھا یتلو علیکم آیاتنا، کہ تمہارے اوپر وہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی۔
قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا، اور ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے، ہم بھی قرآن کی تلاوتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں۔ دوسرا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، کہ تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں۔ پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ تم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہو، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنا دے، تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے گناہوں سے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی لوگوں کو یہی دعوت و تبلیغ والا کام کریں تاکہ لوگ گناہ والے کام سے دور ہٹ جائیں، وہ پاکیزہ صاف ستھرے ہو جائیں۔ اور آگے فرمائے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، حضور لوگوں کو کتاب سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے کہ اس سے کیا کیا مراد ہے۔ اگرچہ وہ عربی تھے، بہت ساری ایسی جگہ تھی وہ ان کو بھی خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو حضور ان کو کتاب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ بھی قرآن کی تعلیم، کتاب کی تعلیم لوگوں کو دیا کریں۔ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا کام میں کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام جو سننے والے تھے ان کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ دعوت و تبلیغ، یہ کتاب کی تعلیم دینے والا کام آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بھی اس کام کو، سلسلے کو آگے جاری رکھیں۔ اور دوسری بات کہ والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کہ بات حکمت اور دانائی کے ساتھ کرنی ہے، فضول آپس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تم نہیں جانتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باتیں سکھاتے تھے، تو ہمیں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو فقہ سے متعلق ہیں، نماز سے ہیں، زکوٰۃ سے ہیں، یا علاوہ اور بہت سارے شریعت کے دین کے مسائل ہیں جو لوگ نہیں جانتے تھے، حضور ان کو سکھایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو مسائل مل گئے، احکامات مل گئے، ہم اب لوگوں کو سکھائیں جن لوگوں کو وہ مسائل معلوم نہیں ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرنے کا کام، اور ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے بھی یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آیت نمبر 153، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ دیکھیں شروع میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، صحابہ کرام دین میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت بڑی مشکلات تھی، لوگوں کو بڑی تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی تھیں۔ ایک تو دشمنوں کی طرف سے بھی ان لوگوں کو خطرہ تھا، ظاہری سی بات ہے، ایمان قبول کرتے ہیں، گھر والے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، دشمنوں کی طرف سے بڑا خطرہ تھا، اسی طرح رشتہ داروں کی طرف سے خطرہ تھا۔ دوسرا، جب کسی جہاد میں شریک ہو جایا کرتے تھے تو جہاد میں شرکت کی وجہ سے ان کے بہت سارے اپنے دوست، احباب، قریبی، ان میں سے جو ان کے بھائی تھے وہ بھی شہید ہو جایا کرتے تھے، تو بہت سارے ایسی اذیتیں، بہت سارے ایسے تکلیفیں آئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد اللہ تعالیٰ سے حاصل کرو، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جو مشکل وقت ہے، جو تکلیفوں والا وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، اپنا کوئی گھر میں فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائیں، بہن بھائی فوت ہو جائیں، اس کے اوپر اگر کوئی بندہ روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ آپ اس چیز صبر اس کا نام نہیں ہے۔ صبر نام ہے کہ اللہ کے سامنے پھر شکوہ شکایت نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ کوئی ڈاکٹر، اگر میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر اگر کسی بندے کا علاج کرتا ہے، کسی کو آپریشن کر رہا ہے یا کسی کو زخم ہے، تو اب وہ ڈاکٹر اس جگہ کو کاٹ رہا ہے، اس زخم کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس بندے کی وہاں پر چیخیں بھی نکل پڑتی ہیں تکلیف کی وجہ سے، وہ چیخو پکار کرنا شروع کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر کو نہیں روکتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ شکوہ شکایت نہ کرنا۔ اگرچہ چیخو پکار ہو بھی جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل ہی پڑتے ہیں، لیکن شکایت نہیں کرے گا، شکوہ نہیں کرے گا، اس کو کہا جاتا ہے صبر کرنا۔ عام طور پہ ہم صبر اس کو سمجھ لیتے ہیں، صبر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر بہت بڑی تکلیف پہنچ گئی نا، بس آپ نے آنکھوں سے آنسو نہیں نکالنا ہے، چیخو پکار نہیں کرنا، جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا وہ صبر کرنے والا ہے۔ صبر اس کو نہیں کہتے، صبر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آ گیا، اگرچہ میں روؤں گا بھی، میں تکلیفیں کاٹوں گا، چیخو پکار بھی میں کروں گا، آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑیں گے، لیکن میں صبر اس بات پہ کروں گا کہ میں شکوہ شکایت نہیں کروں گا اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ نے یہ کیوں کیا، یا اللہ میرے ماں کو آپ نے کیوں مارا، میرے باپ کو آپ نے کیوں مارا، آپ نے غلط کر دیا۔ یہ شکوہ شکایت ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، اللہ کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس چیز کو کہا جاتا ہے صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر نصیب فرمائے۔ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزمایا تھا۔ آزمائش انسانوں کے اوپر آتی رہتی ہے، اس آزمائش کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف آئے گا، کبھی تمہیں ڈر ہوگا، اس سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ کبھی بھوک آئے گی، تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ کبھی مال کم ہو جائے گا، تمہارے جیب میں مال نہیں ہوگا، تمہیں چیز ضرورت پڑے گی لینے کے لیے لیکن تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، لیکن اس پر شکوہ شکایت نہیں کرے گا اللہ کے سامنے کہ مجھے مال کیوں نہیں دیا، میرے پھلوں میں کمی کیوں آئی ہے، سامنے شکوہ شکایت نہیں کرے گا بلکہ اس پر صبر سے کام لے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں سے ضرور آزمائے گا، ان چیزوں کے اوپر صبر کرنا ہے۔ الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بندے کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے، تو اس پر اس کے صرف یہ الفاظ ہوتے ہیں، انا للہ، میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا اس کے لیے اب نعمتیں ہیں، صلوات من ربہم، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں بھی ہوں گی، ورحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس بندے کے لیے ہوں گی، اور آخر میں بہت بڑی بات فرمائی کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی بندہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صبر استقامت نصیب فرمائے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے، اور آزمائشیں اگر آ بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنائے، اور پھر اس کے اوپر جو آخری آیت میں جو انعامات ہیں کہ خاص عنایتیں اور رحمتیں اور ہدایت کے مل جانا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔